استعماری طاقتوں نے اپنے جو اہداف طے کیے تھے ان میں ایک ہدف تھا عالم اسلام پر تسلط اور قبضے کا۔ اب اس میں ان لوگوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس سونے کی چڑیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک پر بھی ایسے ہی قبضہ کیا۔ چنانچہ 1851 میں نائجیریا پر قبضہ کیا، 1888 میں مصر پر قبضہ جما لیا، 1898 میں سوڈان بھی ان کے ماتحت ہو گیا، 1914 میں عراق پر بھی قابض ہو گئے، 1918 میں اردن اور فلسطین پر بھی تسلط قائم کر لیا۔ اور خلافت عثمانیہ میں چونکہ بغاوت پیدا کر دی تھی، عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا، عربوں میں عصبیت پیدا کی، تعصب پیدا کیا اور انہیں بغاوت پر اکسایا۔ تو خلافت عثمانیہ جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، مشتمل تھی، اس کو 40 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ ادھر برصغیر پاک و ہند کے ساتھ حکومت تھی افغانوں کی افغانستان میں، 1840 میں 1840 سے لے کر 1880 اور پھر 1918 میں 3 بڑی بڑی جنگیں لڑی افغانوں نے، لیکن انہوں نے ان لوگوں نے اپنے ملک پر قبضہ نہیں ہونے دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز اور 20ویں صدی کے دوسرے عشرے تک انگریزی سیاست اور سازشوں کے اثرات نے افغانستان کو مسلسل غیر مستحکم کر دیا، اور اس 1.25 صدی میں افغانستان پر حکومت کرنے والے 4 بڑے حکمران، شاہ شجاع، امیر دوست محمد خان، امیر عبد الرحمان خان، امیر حبیب اللہ خان، انگریزوں سے مرعوب ہو گئے اور ان کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہونے لگے۔ اور اس دوران انگریز پہلے معاہدہ گندمک اور پھر معاہدہ ریون لائن کے ذریعے افغانستان کو اس کے خاصے رقبے سے محروم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور معاہدات میں بہت کچھ لکھوایا گیا، اور یہ بھی ایک دردناک کہانی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے افغانیوں کو معاہدات کے ذریعے زیر کیا، اور ان معاہدات کے لیے پہلے زمین ہموار کی، اور زمین ہموار کرنے کے لیے کیا کیا، ان لوگوں نے پہلے تو ان کے بچوں کو اپنے ملکوں میں منگوایا،
تعلیم کے لیے اور ان کی ذہن سازی اور تربیت کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے انہیں اپنی لڑکیاں دیں اور میں گوریاں دیں. ان بادشاہوں کے بچوں سے ان کی شادیاں کروائیں. یوں رفتہ رفتہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر ان لوگوں نے انہیں بھی زیر کیا. اب ان استعماری سازشوں کی وجہ سے افغانستان جو کبھی پرامن اور مستحکم ریاست تھی وہ اب سازشوں کا شکار ہو گیا اور یہ باقی دنیا سے ایک صدی پیچھے رہ گئی. تو افغانستان کی بھی کہانی استعمار کے تحت ہونے کی بڑی دردناک ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو یہاں پہ بڑے بڑے خاندان تھے ان میں آپس میں کشیدگیاں پیدا کی اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جو عرصے سے چلی آ رہی تھی. پھر طالبان جب اس علاقے میں آئے تو طالبان کو نقشے سے بہت تھوڑے عرصے کے اندر مٹا دیا گیا. دوسری طرف ہم چلیں تو روس ہے. روس کی استعماری طاقت ہے. اس نے بہت سارے ممالک کو زیر کیا. روسیوں کی استعماری مہمات کیا تھی؟ تو روس سلاف قوم کا قدیم مسکن چلا رہا تھا. اس کا صدر مقام سینکڑوں سالوں سے ماسکو تھا اور یہاں کا بادشاہ مذہباً عیسائی تھا. پہلے روسی حکمران ولادیمیر اس نے 999 عیسوی میں نصرانیت قبول کی تھی اور سب سے پہلے اس نے روس کی سرحدوں کو وسعت دی تھی. 16ویں صدی عیسوی میں روس ایک نئی ابھرتی ہوئی استعماری طاقت کے روپ میں ظاہر ہوا. 1530 میں آئی ون چہارم روس کا بادشاہ بنا. اور اس وجہ سے یہ تو بات ہو رہی تھی کہ روس کا بادشاہ زار روس کہلاتا تھا. تو استعماری طاقتوں کی دیکھے دیکھی روس نے بھی اسلامی دنیا کی طرف پیش قدمی کی. اور 1556 میں نو مسلم تاتاریوں کے دارالحکومت اس طرح سی بات اب کیے دیتا ہوں اور انشاءاللہ لذیذ اللہ نے چاہا تو پھر کل تفصیل سے پڑھ لیں گے. آج کچھ نیٹ کے مسئلے کی وجہ سے
بات ذرا مشکل ہو رہی ہے. تو توجہ فرمائیے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ روس نے سولہ سو 92 میں یورپ کے ساتھ تعلقات مضبوط کر کے باقاعدہ استعماری یلغار کا آغاز کیا، اور یہ لوگ عیسائی ہو چکے تھے، اور زار پیٹر اعظم نے اپنی فوج کو یورپی افسران سے تربیت دلوا کر عالم اسلام کو مسخر کرنے کے لیے انہیں تیار کیا، اور ترکی اس کا بڑا ہدف تھا، اور ترکی کے اہم شہر عزوف پر یہ قابض ہو گئے 1696 میں، اور 1711 سے لے کے 1792 تک مسلسل حملے کرتے رہے. اور شروع میں تو ترکی ان کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ عثمانی سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی، روس کی جارحیت بڑھتی گئی. 1768 سے 1774 تک ترک روس جنگ میں بلقان کے محاذ پر ہوئی، اور اس میں روس کا پلہ بھاری رہا، اور یہاں تک کہ اس کامیابی کے بعد روس نے مفتوحہ ممالک میں صدیوں سے آباد مسلم تاتاریوں کی نسل کشی شروع کی، اور اس کا سلسلہ جنگ عظیم دوم تک جاری رہا. 1778 میں روس بحیرہ اسود میں ترکی کے دفاعی مرکز کریمیا پر قابض ہو گیا، اور اس کے بعد اہم سرحدی اضلاع بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے. 1792 میں جنگ بندی ایک معاہدے کے تحت ہوئی، اور اس کے بعد بحیرہ اسود کا تمام شمالی علاقہ ان پر قبضہ قبول کر لیا گیا روس کا، اور ترک سلطنت کا دفاع کمزور ہوتا چلا گیا. 1824 میں روس نے بحیرہ اسود کے اہم دفاعی نقطے جزیرہ قرم پر قبضہ کر لیا، اور 19ویں صدی میں روس نے وسط ایشیا کی طرف پیش قدمی کی، کئی اسلامی ریاستوں پر قبضہ کیا، اور اس زمانے میں غازی محمد اور حمزار بے اور امام شامل وغیرہ مجاہدین مسلسل روس کے ساتھ لڑتے رہے. لیکن وہ یہ کہ مسلم حکمرانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے روس بڑی تیزی سے ماوراء النہر کی اسلامی ریاستوں میں قابض ہوتا چلا گیا. 1864 میں قفقاز پر قبضہ کیا، 1867 میں تاشقند پر، 1868 میں بخارا، اور 1873 میں خیوا، اور 1884 میں مرو روس کے سامنے سرنگوں ہو گئے. اور یوں روس تھوڑے عرصے کے اندر اندر اس پورے خطے پر قابض ہو گیا. یہاں تھوڑی سی بات میں عرض کرتا چلوں بات سمجھانے کے لیے کہ آج روس عیسائی نہیں ہے. آج کا روس کیا منسٹ ہے، دہریہ ہے. یہ دہریہ کب بنے تھے اور ان کا پس منظر کیا تھا؟ تو میں بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات عرض کیے دیتا ہوں، چونکہ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو باقی تفصیلات پھر انشاءاللہ کسی وقت. روس کا جو وزیر صدر تھا زار روس، اس کا پورا نام تو اس وقت مجھے یاد نہیں، پر اس نے زار روس نے اپنے گھر مذہب کی، عیسائی مذہب کی تعلیم کے لیے ایک پادری کو بلایا کہ تم آ کے میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بیوی کو تعلیم دو. تو وہ پادری جب اس کے گھر میں آیا تو اس پادری نے اس کی بیوی کے ساتھ معاشقہ لڑا لیا، جس پر زار روس بہت زیادہ مذہب سے متنفر ہو گیا کہ مذہب کے جو علمبردار ہیں پادری، اگر یہ، اور ظاہر ہے کہ عیسائیت کے اندر تو پادری کے لیے کسی قسم کا نکاح، شادی بیاہ اور عیش و عشرت جائز نہیں ہوا کرتی تھی. تو مذہب کے پیروکار اگر جو ہیں، مذہب کے جو علمبردار ہیں، وہ اگر ایسے ہیں تو پھر مذہب کیا ہوگا؟ تو وہ مذہب سے متنفر ہو گیا، اور اس نے پھر اپنے ملک سے مذہب کا ہمیشہ کے لیے
خاتمہ کر دیا. اور ہمارے استاد حضرت شیخ نذیر حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز صدر نور اللہ مرقدہ سناتے تھے کہ سن 1935 کی بات ہے جب روس کے اندر مذہب کا اور خدا کا جنازہ نکلا. 2 جنازے نکالے گئے اور وہ جنازے لے جائے گئے وہ دریا ماوراء النہر جسے کہتے ہیں اس نہر میں, وہاں پہ لے جائے گئے اور وزیر مشیر افسر بڑے چھوٹے پوری دنیا مخلوق ساتھ تھی اور خدا کا اور مذہب کا جنازہ جا کے اپنے ملک سے باہر پھینکا گیا اور یہ کہا گیا کہ آج کے بعد مذہب اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتا. اس وقت سے یہ لوگ کمیونسٹ ہیں, دہری ہیں. تو اس سے پہلے یہ لوگ عیسائی تھے. تو یہ تھوڑی سی روس کی استعماری مہم کی تھوڑی سی کہانی تھی. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل پھر آگے چلیں گے. فرانس اور اٹلی وغیرہ انہوں نے استعماری مہمات کیسے چلائی ہیں. هذا المرام وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والآخرة. جزاكم الله احسن الجزاء.